روزہ رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ اپنی جانچ پڑتال کرنی ہے، ایسی جانچ پڑتال کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک صرف بھوکا نہ رہوں بلکہ وہ روزہ رکھوں جو اللہ سے ملا دے، جو مجھے رب کا بندہ بنا دے۔ یہاں والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے، محبت کے لیے پھر سنا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں 2 شرطیں رمضان میں ہیں، 2 شرطیں حج میں ہیں۔ 2 شرطیں رمضان میں، من حج للہ ولم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو اللہ کے گھر کا حج کرے اس میں رفس بھی نہ ہو، اس میں فسق بھی نہ ہو۔ رفس کہتے ہیں بیہودہ گوئی کو، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو۔ تو جو ایسا حج کر کے آئے، جب وہ حج کر کے لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک جیسا اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، پہلے دن کے بچے کی طرح پاک۔ پتہ چلا کعبہ بھی بخشواتا ہے، رمضان بھی۔ روزے رکھیں گے گزشتہ کے گناہ معاف، حج کیا تو گزشتہ کے گناہ۔ 2 شرطیں وہاں، 2 شرطیں یہاں، تو کعبہ بھی بخشواتا ہے، رمضان بھی۔ والد صاحب فرماتے تھے سخی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو گھر بلا کے دیتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ تو رمضان بھی سخی، کعبہ بھی سخی۔ کعبہ مکے بلا کر دیتا ہے، رمضان گھروں میں آ کے دیتا ہے۔ اللہ سمجھ آئی؟ ہاں جی، یاد رہے اس میں ہم سب کو بہت ہی احتیاط کی ضرورت۔ یہاں ایک مسئلہ اور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گزشتہ کے گناہ معاف۔ تو روزے تو نبی نے بھی رکھے، روزے تو صحابیوں نے بھی رکھے، اہل بیت نے رکھے، اولیاء رکھتے ہیں۔ تو نبی معصوم، اولیاء محفوظ، روزے سب نے رکھے، تو وہ تو گناہ کرتے نہیں تھے، ان کے کیا معاف ہوتے تھے؟ تو ہمیں اس میں جو تفصیل بتائی گئی وہ کیا کہ نیکوکار روزہ رکھے گا اس کا درجہ بلند ہوگا، گناہگار روزہ رکھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس پر بھی والد صاحب بڑی پیاری بات سمجھاتے تھے۔ دیکھو نا، ہم سب نے جانا ہے، مثلا عمرہ کرنے جانا ہے تو جہاز میں بیٹھیں گے، تو جہاز میں کپتان بھی بیٹھتا ہے، مسافر بھی بیٹھتے ہیں۔ مسافر بیٹھتے ہیں تنخواہ ٹکٹ لے کر، اور کپتان بیٹھتا ہے تنخواہ لے کر۔ یہ بیٹھتے ہیں اختیار دے کر، وہ بیٹھتا ہے اختیار لے کر۔ یہ بیٹھتے ہیں جانے کے لیے، وہ بیٹھتا ہے لے جانے کے لیے۔ یہ بیٹھتے ہیں پہنچنے کے لیے، وہ بیٹھتا ہے پہنچانے کے لیے۔ تو یہ دونوں بیٹھتے ہیں، دونوں کی حیثیت ایک نہیں ہے۔ تو یہ امت کا جہاز ہے، رب کی طرف جانا ہے، ساری امت بھی بیٹھی ہے اور امت کے آقا بھی بیٹھے ہیں۔ ہم بیٹھے ہیں رب تک جانے کے لیے، نبی بیٹھے ہیں لے جانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں پہنچنے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں پہنچانے کے لیے۔ ہم بیٹھے ہیں بخشے جانے کے لیے، وہ بیٹھے ہیں ہمیں بخشوانے کے لیے۔ اللہ، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ آئیے اگلی حدیث، ٹائم بہت کم ہوتا ہے، مجھے زیادہ مسئلے کرنے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث موجود، فرمایا روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ روزہ کہے گا یا اللہ میں تیرے بندے کے پاس گیا، اس نے مجھے محبت سے رکھا، میری قدر کی، اس کی شفاعت بھی قبول ہوگی۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس نے پڑھا بھی، سنا بھی، جاگا بھی میرے لیے، میرے سنتا رہا، تو دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ بخاری اور مسلم میں حدیث پاک موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 تک، مگر فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا۔
نسائی میں حدیث موجود، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی کام بتائیے جس سے میرا بیڑا پار ہو جائے. فرمایا روزہ لازم کر لو. میں نے پھر پوچھا، فرمایا روزہ لازم کر لو. میں نے پھر پوچھا، فرمایا روزہ لازم کر لو. یعنی روزہ جو رکھتا ہے ایمان والا یہ اس کو جنت میں دے جائے. بیہقی میں حدیث موجود بوقت افطار، افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی. رد کا مطلب لوٹائی نہیں جاتی، قبول ہوتی ہے. کب؟ آواز کیا مطلب افطاری؟ مثال کے طور پر آج کیا ٹائم ہے؟ 7:00 چلو 23-24 جو بھی ہے. آپ کا وہ ٹائم ہے، آپ اس سے 5 منٹ پہلے دعا شروع کرتے ہیں. ایک تو وہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ کھجور کھانے کے بعد کی دعا ہے. بنیادی طور پر یہ کھجور کھانے کے بعد کی دعا ہے. اگر کوئی پہلے کر لے گا تو میں اس سے لڑوں گا نہیں، لیکن یہ دعا کھجور کھانے کے، یہ جو 5-7 منٹ پہلے آپ دعا کریں گے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت خوب دعا کیا کرو. اس وقت آپ کہہ رہے ہو بھائی جلدی سے پکوڑے لے آؤ، سموسے لے آؤ، سموسے آ جائیں گے. آپ اس وقت کیا کیا کرو؟ حالانکہ تلی ہوئی چیز کھانے سے فائدہ نہیں ہوتا. تلی ہوئی چیزیں تھوڑا دیر سے کھایا کرو. شروع کیا کرو کھجور سے. کس سے شروع کرو؟ کیونکہ یہ انسان کی پھوپھی ہے. کھجور انسان کی، میں نے نہیں کہا، حدیث ہے. پھوپھی کس کو کہتے ہیں؟ باپ کی بہن کو. حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو مٹی حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے زمین سے منگوائی، حضرت آدم کا خاکی پتلا تیار کیا، جو مٹی بچ گئی اس سے کھجور بنائی ہے. اس لیے اس کو انسان کی پھوپھی کہا گیا. اور اس میں اتنا فولاد ہے، اتنی طاقت ہے دنیا کے کسی اور پھل میں نہیں. آپ جو ہی کھجور کھاتے ہیں آپ کی ساری کمزوری واپس آ جاتی ہے. 1 3 5 کھجوریں کھایا کرو. فوراً پانی بھی نہ پیا کرو. فوراً پانی پینے والے یوں ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سب کچھ گرم خشک، اس پہ آپ نے ڈالا پانی تو کیا حال ہوگا. تو فوراً پانی، ہاں ہو سکے تو کوئی آپ اس وقت کھائیں میٹھی چیزیں جو قدرتی ہیں، پھل وغیرہ. اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی پئیں. آپ گھٹا گھٹ پانی پیتے اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا نہ آنکھیں کھل رہی ہیں نہ بدن ساتھ دے رہا ہے. ہمیں خیال کرنا چاہیے اپنی اپنی بہرحال جو بھی طریقہ ہے لوگوں کا. تو اس وقت دعا رد نہیں ہوتی. بیہقی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے روزہ رکھا اس کی حدود کو پہچانا، جس سے بچنا تھا بچا، اس کے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیہقی میں حدیث موجود، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں میری امت کو 5 باتیں ایسی ملیں جو پہلی کسی امت کو نہیں ملی. سناؤں؟ بس 5 باتیں ملی، کافی ہے اتنا بیان. تفصیل بھی سننی ہے؟ پوری 5 یا 1-2 بتا دوں؟ سن لے پھر آپ. پہلی بات، چاند رات، جس کو آپ چاند والی رات، جب چاند دیکھا، پہلی رات اللہ تعالی تمام پر نظر فرماتا ہے. جس پر نظر ہو گئی اس پر عذاب نہیں ہوگا. جس پر نظر ہو گئی. یہ رمضان میں خاص بات ملی ہے. دوسری بات، آپ بھوکے رہتے ہو، بھوکے رہنے کی وجہ سے آپ کے معدے سے ایک خاص بو نکلتی ہے جو منہ میں آ جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے دانتوں کی یا منہ کی گندگی کی بو، وہ نہیں، یہ بھوکے رہنے سے جو بو بنتی ہے.
آپ کسی کے سامنے اگر منہ چھوڑو گے، آواز چھوڑو گے، اس کو اچھی نہیں لگے گی، مگر اللہ کو وہ بہت پسند ہے، اللہ کو وہ بہت، کیونکہ اس کے لیے بھوکے رہ رہے ہو، اس کے لیے وہ مشک سے بہتر اس کے ہاں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ لو تیسری بھی سن لو۔ افطاری آپ کرتے ہو، سحری آپ کرتے ہو، کھاتے آپ ہو، تو جو افطاری اور سحری کھاتے ہیں شوق سے، فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ عجیب معاملہ، کھائیں بھی ہم، ثواب بھی ہمیں ملے اور ہمارے لیے دعا بھی ہو، کتنی مہربانی ہے۔ اب فرشتوں کی تعداد معلوم ہے تو کتنے فرشتے ہیں جو ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ پوری دنیا مل کے گننا چاہے فرشتے گن سکتی؟ اتنی دعائیں ملے تو بولو روزہ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی باتیں ہو گئیں؟ لو بھی چوتھی بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ جنت کو حکم دیتا ہے میرے بندوں کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو تیار ہو جا۔ اور پانچویں بھی سنا دیتا ہوں، سنیو آئے ہو سن لو۔ اور سارے مہینے کسی سے اگر تھوڑی بہت سستی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ ہو جاتی ہے، جان بوجھ کے نہیں کی، ہو گئی، آخری رات توبہ کر لے اور استغفار کر لے، اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورا مہینہ پہلے تو سستی کرو۔ تمہیں یقین ہے کہ آخری رات ملے گی؟ اگلے سانس کا بھروسہ ہے؟ تو جان بوجھ کے آپ لوگوں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ لیجئے سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہر سال سناتا ہوں، اس میں بہت فائدہ ہے، بار بار دہراتا ہوں تاکہ میں اور آپ سب سنیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعد المنبر فقال آمین ثم صعد فقال آمین ثم صعد فقال آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ کیا فرمایا؟ آمین۔ بول لو جتنے زور سے بولنا، آمین۔ نماز میں نہیں بولنے دوں گا اتنے زور سے، یہاں بول لیا نا آپ نے۔ جب امام صاحب جماعت کرائیں تو سورہ فاتحہ کے بعد آواز نہ آئے، آمین کی آواز سب نے منہ میں کہنا ہے، آواز۔ ہم حنفی ہیں، آپ کہیں گے وہ کہتے ہیں، وہ ضرور کہیں، ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اونچی آمین کہتے ہیں، شوق سے کہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہم ہمیشہ آہستہ کہیں گے، اونچی۔ پکی بات سمجھ آ گئی؟ ہاں، اگر آپ نے کہنے کی کوشش کی میں نماز چھوڑ کے دوبارہ پڑھواؤں گا، کیونکہ میں نے عادت نہیں ڈالنی ہے آپ کو، صحیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سکھانے کے لیے آمین فرمائی، بعد میں منع فرما دیا۔ تو ہم حنفی ہیں اور ہم نے حنفی رہنا، تو ہمارے امام نے جیسا سکھایا ویسا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، ایسا ہی کر دے۔ امام صاحب کہتے ہیں یا اللہ بیماروں کو شفا دے، آپ کہتے ہیں آمین، کیا مطلب؟ یا اللہ ایسا ہی ہو۔ حضور نے 3 مرتبہ تینوں سیڑھیوں پر آمین فرمایا، کیا مطلب؟ کوئی دعا ہوگی نا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا میرے صحابیوں، جب میں پہلی سیڑھی پر آیا تو میرے پاس آئے جبریل۔ کون آئے؟ اور انہوں نے یہ کہا وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جو دور ہوگا وہ برباد ہوگا، ہلاک ہوگا۔ جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا پھر کچھ بچے گا؟ جو اپنے سامنے رمضان پائے، یعنی اپنی زندگی میں رمضان پائے اور اپنے بخشش نہ کروائے، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے اونچی۔ جبریل نے یہ دعا کی تو میں نے کہا آمین۔
آپ کی زبان میں بد دعا کہتے ہیں، بری دعا. عربی میں بد دعا نہیں ہوتا، دعائے ہلاکت، دعائے نقصان، دعائے ضرر کہتے ہیں، مگر اردو والوں کو رواج ہو گیا بد دعا، بری دعا. دعا بری ہوتی ہے، ہاں اس میں ہلاکت کی دعا. بہرحال جبریل نے یہ بد دعا کی جس کو آپ بد دعا کہتے ہیں، اس پر نبی نے کیا کہہ دیا؟ جبریل فرشتوں کا سردار، مقرب فرشتہ، رسول فرشتہ، اور اس کی بد دعا کیا کم کہ اس پہ رسولوں کے سردار نے آمین کہہ دی. قبولیت میں کوئی شبہ ہے؟ کوئی اللہ والا کہہ دے تو آپ ڈر جاتے ہو، اب ہو گیا ہمارا کام خراب، او دیکھو اس نے کیا کہہ دیا. تو ڈر دیں ہم اللہ والے کی دعا سے. یہاں تو جبریل امین دعا اور رسول امین آمین فرما رہے ہیں. کتنی بڑی بات. ہم سب کو ڈرنا کہ رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کروائیں تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کے سامنے من ادرک ابویہ، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے، ماں کو یا باپ کو، او احدہما، اور وہ اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں. ماں باپ میں سے کوئی ایک، دونوں یا ایک اس کے سامنے بوڑھے ہو جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنائے. ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کر کے اگر خود کو جنت کا مستحق نہیں بنایا تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. کتنی سیڑھیاں ہو گئیں؟ ایک رہ گئی ہے. ایک سننی ہے، سب کی توجہ میری طرف، سنا رہا ہوں دھیان سے، بلکہ جتنے سننی ہیں ان کے کان کسی اور طرف نہیں. فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا وہ شخص بھی برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے جس کے سامنے حضور آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے جبریل نے بد دعا کی ہے، رسولوں کے سردار نے صلی اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی آقا. مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی علی نبینا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدا
یاد رکھنا جب بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو درود پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے. آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو, آپ پر 10 مرتبہ درود آتا. کتنی مرتبہ؟ اس 10 کو آپ گن نہیں سکتے. ہر فرشتہ 10 مرتبہ, اور فرشتے کتنے؟ پھر اللہ تعالی درود بھیجتا ہے. تو یہ اتنی بڑی نیکی, جب بھی ذکر آئے فوراً کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ یا رسول. بیہقی اس میں روایت موجود, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے. سال شروع ہوا یکم محرم سے, اگر آپ اس طرح گنے تو ابتدائے سال سے رمضان آئندہ سال تک کس کے لیے؟ رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے. جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے, جنت کی حور پر. وہ کہتی ہے اے رب تو بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا, یہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کو ہمارا شوہر بنا دے جن سے ہماری اور ہم سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اور حوریں انتظار کر رہی ہیں, روزے رکھنے والوں تمہارا. وہ کہہ رہی ہیں یا اللہ یہ بندے ہم کو دے دے. دیکھو حوریں کتنا پیار کرتی ہیں, کس سے؟ روزے دار سے یا جو روزہ چھوڑتا ہے؟ ہاں جی. میرے دوستوں اور بزرگوں, آپ ایک دن روزہ رکھتے ہو, ایک دن. کتنے دن؟ ایک دن کا روزہ, اس ایک دن کے بدلے آپ کے چہرے کو 70 برس دور کر دیا جاتا ہے جہنم سے. ایک دن میں 70 برس, 2 دن میں جمع کرتے جاؤ, روزے رکھتے جاؤ, اپنے آپ کو آگ سے دور کرتے جاؤ. آئیے 2-3 باتیں. ہمارے لیے سحری بھی ہے, افطاری بھی ہے. کیا ہے؟ فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کرو, سحری کھانے میں برکت. بھلے ایک گھونٹ پانی پیو, ایک کھجور کھاؤ, آپ کو کھجلا کھانا ہے, پھینی کھانی ہے, دہی کھانا ہے, جو کھانا ہے کھایا کرو. ہلم الی الغداء المبارک. یہ برکت والا سحری کا معاملہ. جب آپ سحری کرتے ہو فرشتے آپ پہ درود بھیجتے ہیں. فرشتے آپ پہ آپ کے لیے دعا کرتے. کتنا فائدہ. اور سنیں, توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں, رمضان کے روزے میں 2-3 باتوں کی احتیاط ہم کر لیں. وقت جب ہو جائے تو کھولنے میں دیر نہ کریں. روزے کی افطاری کا وقت ہو گیا تو دیر اونچی, مگر وقت ہونے پر, وقت سے پہلے نہیں. تسلی کرنی ہے کہ وقت ہو گیا. وقت سے پہلے کھول لو گے روزہ ضائع ہو جائے گا. وقت پر کھولنا ہے اور کھولنے میں دیر نہیں. رکھنے میں سحری کا وقت, آپ سحری کہتے ہو, لفظ ہے سحری. کیا لفظ ہے؟ سین پر زبر, سحری. سحری کہو گے تو اس کا مطلب جادو ہو جائے گا, سحری کہو گے تو اس کا مطلب صبح ہوگا. سحری کرتے ہو جب, تو آپ کے ہاں مشہور ہے مثلا 4:13. تو 4:13 پر اذان شروع ہو جاتی ہے فجر کی. ہمارے ہاں یہ رواج ہے رمضان میں کہ وہ فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے پر شروع کر دیتے.
آپ لوگ کہتے ہیں جب تک اذان ہو رہی ہے کھا لو پی لو سگریٹ پی لو ذرا چائے پی لو ذرا 2 گھونٹ اور پی لو، آپ لوگ لگے رہتے ہو۔ وہ اذان شروع ہوئی تھی سحری کا وقت ختم ہونے پر، اس کے بعد آپ نے 1 گھونٹ بھی لیا کش لگایا روزہ نہیں ہے، بھوکے ہو سارا دن۔ مسئلہ سن لیں، کیوں کہ وہ اذان کب شروع ہوئی؟ جب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اب آپ کے پاس کھانے پینے کی کوئی گنجائش، اگر آپ نے کیا تو آپ کا روزہ گیا، وہ روزہ رہا نہیں، تو احتیاط کرنی ہے۔ ہر روزے کے ساتھ تراویح ہے، ہر روزے کے ساتھ، ہر روزے کے ساتھ تراویح 5 دن نہیں ہے، تراویح 3 دن نہیں ہے، تراویح 10 دن نہیں، تراویح ہر روزے کے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ اور کتنی ہے؟ اونچی 20۔ اس مسئلے پر علماء کی کتابیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، اور آج بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 20 ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں 8 ہیں، ان کی بات سننی، اونچی، ان کی گنتی ٹھیک۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سنا دوں۔ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا وہ 8 کے لیے، ذرا وہ سن لو۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور رمضان کے علاوہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ کتنی پڑھتے تھے؟ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی۔ تو جب رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے تو پھر رمضان کی کہاں خاص ہوئی؟ وہ تو پورا سال پڑھتے تھے۔ 8 تہجد اور 3 وتر، تو وہ تو پورا سال پڑھتے تھے، تو وہ رمضان کے لیے کہاں سے ہو گئیں؟ جس کو تم نے دلیل بنایا اسی نے تم کو غلط ثابت کر دیا۔ تراویح کتنی ہے؟ اونچی گئیے گا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس کی تفصیل۔ ہر روزے کے ساتھ ہے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر روز 10 لاکھ کی بخشش، ہر روز اونچی، ہر روز افطاری کے وقت، اور آخری رات جو 29ویں ہے پورے مہینے کے برابر، جتنوں کی ہوگی اتنی اس رات میں ہوگی۔ جو کسی کو محبت سے صرف افطاری کرا دے گا اللہ کی رضا کے لیے، بھلے ایک کھجور سے، اس کو پورے روزے کا ثواب ملے گا۔ ثواب کی بات بتا رہا تھا جہاں تک آواز جائے۔ ایک ہوتا ہے ثواب اور ایک ہوتا ہے عمل۔ یہ جو کھجور سے روزہ کھلوا دو گے یہ صرف ثواب ہوگا، یہ روزہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ثواب ہوگا۔ تو یہ سمجھے کہ میں روزانہ لوگوں کو اس طرح کھجوریں کھلاتا رہوں گا اور روزے کے ثواب ملتے رہیں گے، تو ثواب ہی چاہیے نا اصل میں۔ تو وہ یہ سمجھے کہ ثواب ہوگا، تو یہ صرف ثواب ہے، روزہ نہیں۔ روزہ آپ پر فرض ہے، وہ آپ نے رکھنا ہے، رکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ وہ بریکر لگانے والا صحیح ہے، کوئی زیادہ ہی نہ بریک لگا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے اب روزے کو آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے فضائل بھی سن لیے۔ روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ فرض، واجب، نفل، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یہ 5 قسمیں۔ رمضان کے روزے فرض، جو آپ نے خود پر لازم کر لیا، منت مان لی، وہ واجب ہو گیا۔ نفل روزے آپ جب چاہتے ہیں، یہ 10 محرم کا رکھ لیا، 15 شعبان کا رکھ لیا، 12 ربیع الاول کا رکھ لیا، یہ نفل روزے۔ تنزیہی جہاں پر بہتر نہیں، اور تحریمی جہاں منع کیا گیا۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے، کھانے پینے سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے